बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। नाज़रीन सलामुन अलैकुम। माह मग़फ़िरत, माह तौबा, माह रहमत की इब्तदा हो चुकी है। आए हम खुदा से दुआ गो हों कि खुदा इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुदा इस बीमारी नागहानी कोरोना से आलम इंसानियत को निजात अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, जैसा कि एक साल कबल माह रमज़ान में अहकाम के ऊपर गुफ्तगू की थी, इस साल नौजवानों की फरमाइश पर कोशिश करूँगा कि तारीख़ अंबिया आपके सामने पेश कर सकूँ। हालांकि इस मुख्तसर से वक्त में तारीख़ अंबिया को मुकम्मल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके मैं अपने नौजवानों के लिए तारीख़ अंबिया पेश कर सकूँ। इसके पहले कि मैं अंबिया का सिलसिला का आगाज़ करूँ, पहले जनाब आदम से पहले के हालात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब न ज़मी था, न अर्श, न आफ़ताब, न महताब, न हवाओं की सरमस्तियाँ थीं, न पहाड़ों की सरबुलंदियाँ, न सरसब्ज़ बागात थे, न पानी में रवानी, न गुल में चटक, न कलियों में महक, कुछ न था, सिर्फ खुदा था और खुदा के अलावा कुछ न था। तो खुदा ने चाहा कि वो पहचाना जाए, जैसा कि हदीस कुद्सी में है कि कुन्तु कंज़न मख़फ़िया, मैं एक छिपा हुआ ख़जाना था। तो जब परवरदिगार ने चाहा कि वो पहचाना जाए तो उसने इंसान की खिलकत के मुतल्लिक़ सोचा और सबसे पहले जिस नूर को खल्क़ किया उसे नूरे मोहम्मदी कहते हैं। पैगम्बर इस्लाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि अव्वल मा खल्क़ल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और पैगम्बर इस्लाम की हदीस की मैं वाली एक नूर के दो टुकड़े थे और अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, यानी जब से अव्वल मोहम्मद था उस वक्त से ये सारे के सारे मोहम्मद वजूद रखते थे, यानी कुछ न था सवाए मोहम्मद के। मोहम्मद था और उसका परवरदिगार था। अल्लाह ने जब नूर मोहम्मदी को खल्क़ किया तो सारे अरवाह को एक जगह इकट्ठा किया, जिसे मीसाक़े अज़ल से नाम से जाना जाया करता है। अल्लाह ने सारे अरवाह से तीन चीज़ों पर बैत ली, अपनी रबूबियत, मोहम्मद की नबूवत और अली की विलायत। और सारे अरवाह ने वादा किया। हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी वलायत को तस्लीम किया वो मोमिन पैदा हुए और जिन लोगों ने हमारी विलायत का इनकार किया वो काफिर पैदा हुए। और मौलाए कायनात का इरशाद गिरामी है कि जिन लोगों ने हमारी विलायत का इनकार किया उसमें 1000 उम्मतें ऐसी थी जो मस्ख कर दी गई। जब अल्लाह ने वादा ले लिया तो फिर अल्लाह ने चाहा कि आलम वजूद को
وجود عطا کرے۔ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا نے میرے نور سے عرش کو، علی کے نور سے فرشتوں کو، فاطمہ کے نور سے زمین کو، حسن کے نور سے آفتاب و مہتاب کو، اور حسین کے نور سے بہشت اور حوران بہشت کو پیدا کیا۔ اس طرح اللہ نے جب یہ فرش و زمین، یہ آسمان، یہ آفتاب و مہتاب کو خلق کر دیا، تو پھر قرآن اس کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو خلق کر دیا۔ اور جب زمین خلق ہو گئی تو یہاں سوائے تنہائی کے اور کچھ نہ تھا، تو اس سناٹے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نور محمدی کو خلق کیا تھا، اور اس کے بعد نور محمدی کو کئی حجابات میں رکھا، اور جب ہزاروں سال نور محمدی نے سجدے سے سر اٹھایا تو پیشانی پہ قطرات پسینہ نمودار ہوئے۔ اللہ نے کہا محمد تمہارے پسینے کو رائگاں نہیں ہونے دوں گا، چنانچہ پیشانی محمد سے پسینے کے قطرات گرتے گئے، اور اللہ ہر پسینے کے قطرے سے ایک نبی بناتا گیا۔ اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا، آسمان کا سامیانہ لگا دیا، تو پوری دنیا میں صرف ہو کا عالم تھا۔ تو اللہ نے اس سناٹے کو تبدیل کرنے کے لیے جن اور خناس کو پیدا کیا۔ روایات میں ہے کہ اللہ نے کئی مرتبہ دنیا بنائی ہے اور پھر دنیا کو ویران کیا ہے۔ جن اور خناس اس دنیا میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ آ کے وہ فسادات کیے کہ اللہ نے انہیں کئی مرتبہ غرق کیا، کئی مرتبہ زمین کو ویران کیا۔ روایت میں ہے کہ 14 قرن اور ہر قرن 36,000 سال کا تھا، جس میں جن آتے رہے اور فسادات کی بنا پر ہلاک ہوتے رہے۔ آخر میں جب جنوں کی شرارت نہ رکی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم زمین پہ جاؤ اور وہ جنات جو شرارت کر رہے ہیں انہیں قتل کر دو، اور جو لوگ کمسن ہوں انہیں قتل نہ کیا جائے۔ چنانچہ فرشتے زمین پہ آئے اور انہوں نے سارے شریر جنوں کو قتل کر دیا، اور جو کمسن تھے، جو نابالغ تھے، انہیں قید کر کے آسمان پہ لے گئے۔ انہی قید ہو کے جانے والوں میں ایک کمسن تھا جس کو تاریخ نے عزازیل لکھا ہے۔ یہ عزازیل گرفتار ہو کے آسمان پہ گیا۔ اس نے آسمان پہ جانے کے بعد اتنی عبادت کی کہ فرشتے بھی اس کی عبادت سے مروب ہو گئے، اور آسمان کے ہر طبقے کے فرشتے یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش عزازیل ہمارے طبقے پہ آ کے عبادت کرتا اور ہمارے طبقے کو اپنے وجود سے شرف بخشتا۔ روایت کہتی ہے کہ اسی طرح عزازیل پہلے عرش پہ پہنچا، پھر دوسرے عرش والوں نے اللہ سے تمنا کی، دوسرے عرش پہ پہنچا، تیسرے عرش پہ پہنچا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر یہ عزازیل پہنچ گیا، اور وہاں جا کے یہ اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ گیا۔ فرشتے اس کی عبادت اور ریاضت سے مرعوب ہونے لگے، یہاں تک کہ عزازیل نے عرش پہ ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے اللہ سے پوچھا پروردگار یہ کون ہے، شیطان کون ہے؟ اللہ نے بتایا یہ وہ ہے جو ہماری نافرمانی کرے گا۔
تو عزازیل نے کہا تھا پروردگار ہمیں اجازت دے دے کہ میں جا کے عزازیل کو قتل کر دوں، وہ کیسا بدبخت ہوگا جو تیری نافرمانی کرے گا۔ روایات میں موجود ہے کہ عزازیل 1000 سال تک شیطان پہ لعنت کرتا رہا، اور جب اللہ نے شیطان کا نام ابلیس بتایا تو سجدے میں جا کے 1000 سال تک ابلیس پر لعنت کرتا رہا۔ آخر میں اللہ نے عزازیل کو زمین پہ بھیجا کہ جو لوگ شرارت کر رہے ہیں انہیں ختم کر دو۔ چنانچہ عزازیل زمین پہ آیا، اور زمین پہ آنے کے بعد سارے شریروں کو قتل کر دیا، شرارت کرنے والوں کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد یہ زمین کا حکمراں بن گیا۔ یہی سے عزازیل کے ذہن میں یہ آیا کہ اب میرے مقابلے میں کون ہے، اب میں ہی حکمراں ہوں، اب مجھے کون ہے جو معزول کر سکتا ہے۔ بس اللہ نے وہیں پر فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ انی جاعل فی ارض خلیفہ۔ یہ اعلان کا ہونا تھا کہ عزازیل نے اور فرشتوں نے پروردگار سے یہ کہہ دیا، پروردگار تو انہیں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہے جو زمین پہ جا کے فساد کریں گے، جبکہ ہم اس کے لیے زیادہ لائق ہیں، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو ہم جانتے ہیں یا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور عزازیل نے وہی خلافت کا انکار کیا، اور یہی عزازیل کا نام بعد میں شیطان یا ابلیس پڑا۔ انشاءاللہ کل سے جو گفتگو ہوگی وہ پہلا نبی جو اس دنیا میں آیا جسے آدم کہتے ہیں، انشاءاللہ اب کل کی گفتگو جناب آدم سے شروع کی جائے گی۔ آپ سبھی حضرات سے التجا ہے کہ ناظرین اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کو ادامہ دیا جائے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 9245271195۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔